ایک لیگل پروسیس کے ذریعے جائیں، اور اسی لیے جس طرح بیرسٹر گور صاحب نے بھی بات کی، ہم لوگ یہ جلسہ انشاءاللہ تعالی عاشورہ کے فوراً بعد لیگل پروسیس کے ذریعے ہم لوگ کریں گے۔ وجہ کیونکہ ہمیں کورٹ نے، عدالت نے اجازت دی تھی، جس پہ اس انتظامیہ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ یعنی کہ آپ کی عدالت کی توہین عدالت انہوں نے کمٹ کی ہے۔ ہم لوگ عدالت میں گئے ہیں، ہماری انشاءاللہ ڈائری نمبر مل گیا ہے، ہمیں اس پہ نمبر جو ہوتا ہے وہ مل گیا ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ سوموار کے دن بھی عدالت کے سامنے ہوں گے، اور ہم لوگ یہ جلسہ عنقریب انشاءاللہ، صرف یہ جلسہ بھی نہیں، ہم لوگوں نے اور بھی جلسے کرنے ہیں، اور لاہور میں بھی، فیصل آباد میں بھی، کراچی میں پورا سلسلہ ہم نے کرنا ہے، اور ہمیں ایک آئین اور قانون کے اندر ہماری یہ جستجو جاتی رہے گی۔ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم لوگ ایک میس ایجیٹیشن، وہ بھی آئے گا ٹائم۔ وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو میں نے خود، ہمارے ساتھی موجود تھے، 2-3 بار میں نے پوچھا، انہوں نے کہا وہ ڈیسیجن میرا، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے، جس وقت وہ اناؤنس کریں میس ایجیٹیشن کی کال دیں، وہ ہم میں سے کسی کے پاس وہ ثوابدید نہیں ہے۔ میں یہ چیزیں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، اور آخر میں یہ بات کروں گا کہ ہم لوگ سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے ورکرز کو۔ جس طرح کا رسپانس کل مانسیرا میں تھا، جس طرح کا رسپانس، ابھی میری بات جنوبی پنجاب میں ہو رہی تھی، عباس بپی صاحب سے، وہ لوگ آ رہے تھے، ان کو ہم نے کال بھی نہیں کی، لوگ چوک در چوک آ رہے تھے۔ AJK کے وزیر اعظم صاحب یہاں پہ، نیازی صاحب موجود ہے، خالد خورشید صاحب گلگت بلتستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے سینٹرل پنجاب، ہمارے ویسٹ پنجاب کے ساتھ موجود ہے، سب کے سب موبلائز لوگ آ رہے تھے، اور انہوں نے ہمارے قبائلی علاقہ جات کے یہاں پہ افریدی صاحب موجود ہیں، رستے بند کرنے انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ ہم لوگوں کو سارے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ موبلائز پولیٹیکل فورس ہیں، ہم لوگ یہ جلسے کریں گے۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت جو اڈیالہ جیل میں آخری بات کر کے بات ختم کروں گا، کیسے صاحب بات کریں گے، پرسوں میرے ساتھی موجود تھے، وہاں پہ 5 گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑا، اور میں پریولیج موشن لاؤں گا، اور وہاں پہ جو تعینات ہیں، جس کا وزیر اعظم عمران خان صاحب، وہ 2 افسرز ہیں، ایک کرنل ہے اور ایک میجر ہے، اس کے نام میرے ذہن سے نکلے ہوئے ہیں، ان کو ہم لوگ سمن کریں گے پریولیج کمیٹی میں۔ انہوں نے ہمارا وہ اڈیالہ جیل کو یا کنٹرول کر رہے ہیں، جو اسد وڈائچ ہے وہاں کا جیل سپرنٹینڈنٹ، اس کا ڈیپٹی، ان سارے لوگوں کو ہم لوگ پریولیج کمیٹی میں بلائیں گے۔ کیا ان کی مجال کہ ایک لیڈر آف دی اپوزیشن آف دا سینٹ، لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، MNAs، ان کا رستہ انہوں نے روکا، نہیں چلے گا یہ نظام اس طرح کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نظام بھی ٹھیک کریں گے، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اس ملک میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیرسٹر گور صاحب اور عمر ایوب صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ سب سے پہلے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ملک میں یہ ملک آئین کے تحت چلنا ہے، قانون کے تحت چلنا ہے؟ ایک منٹ جی، یا یہ ملک جو ہے نا بنانا ریپبلک ہے، جنگل کا قانون ہے؟ یہ ملک اگر کسی کے پاس اختیار ہے تو آئین نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے، آئین نے اس کو رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئین سے ماروا، یہ جو آرڈر دے رہے ہیں، اور جو آرڈر دے رہے ہیں وہ کس قانون کے تحت دے رہے ہیں، اور جو آرڈر اوبے کر رہے ہیں وہ کس قانون کے تحت اس آرڈر کو اوبے کر رہے ہیں؟ اس ملک کو انہوں نے بنانا ریپبلک تو بنایا، ابھی اس کو انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی ملک میں اس طرح ماحول دیکھو، ہم تو اس وقت جو پیشنس دکھا رہے ہیں وہ اپنی لیڈر عمران خان کی وجہ سے، کہ انہوں نے کیٹیگریکلی کہا ہے، جو کیٹیگریکلی ہمیں کہا ہے کہ آپ نے NOC کے علاوہ جلسہ نہیں کرنا۔ ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھا، ہمارے تو لوگ KPK کے تقریباً موبلائز ہو چکے ہیں، وہ تو ہم لے کے آتے تو یہ تو کوئی اس کو روکنے والے نہ ہوتا۔ ہم صرف اپنی لیڈر کی انسٹرکشن کو فالو کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ جب جلسہ کریں گے تو NOC، تاکہ وہ کوئی ایسے سچویشن نہ پیدا ہو۔ لوگ نکل چکے ہیں، لوگ راستوں میں ہیں۔ ہم نے صرف اور صرف اپنی لیڈر، دیکھو ہم یقین رکھتے ہیں قانون اور آئین پہ، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس کو ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلاؤ۔ یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ملک کس طرح چلے گا، نہیں چلے گا۔
میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ لمٹس آپ کراس کر رہے ہیں. ہم نے ابھی پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکس کیا ہے اور متفقہ فیصلہ ہے اور ہم اپنی لیڈر بانی چیئرمین سے بھی مشورہ لیں گے کہ اگر اس دفعہ انہوں نے NOC بھی نہ دی تو پھر ہم پرواہ نہیں کریں گے. اگر یہ قانون کو نہیں مانتے, اگر یہ آئین کو نہیں مانتے اور یہ بندوق کے زور پہ اور اپنی ہر درمی کے زور پر جو ہے نا سب ملک چلاتے ہیں, نہیں چلائیں گے. میں یہ کہتا ہوں دیکھو ہم اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے, تمام ادارے اپنے اپنے پیرامیٹر میں کام کریں, عدلیہ آزاد ہو, فوج جو ہے نا اپنے پیرامیٹر میں کام کرے اور پارلیمنٹ کے اپنا جو جورسڈکشن ہے اس میں کام کرے. یہ تب چلے گا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے IMF کا بجٹ پاس کیا. یہ بجٹ کسی طور پر اس عوام کی نمائندگی نہیں کرتی. یہ جو ٹیکسز انہوں نے لگائے ہیں یہ کسی طور پر منظور نہیں ہے. جو انہوں نے بجلی کی قیمتیں میں جتنا اضافہ کیا ہے اس کو ہم کسی صورت میں نہیں مانتے. اور جو انہوں نے مزید جو ایک مختلف جو سیلری کلاس پہ جو ٹیکس لگایا ہے ناقابل قبول ہے. ہم صرف اپنے عوام سے ایک بالکل آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اپنے ورکر بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم ڈٹے ہوئے ہیں. آپ ذہن میں رکھیں, نہ ڈرے ہیں نہ پیچھے ہٹے ہیں. ہم لڑیں گے قانون اور آئین کے بیچ. ہمارے لیڈر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جدوجہد کرنی ہے. مجھے صرف بتایا کہ ایک جو جیل میں گئے جو ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے, جو کہ پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے, جو سینئر لیڈرز ہیں, ان کو آپ ملاقات نہ کرنے دیں. بھائی کس قانون کے تحت؟ آپ کی تو جیل کے اپنے مینول بھی ہے, اس میں بھی ایک پروسیجرز ہے. میں صرف آج ہمارے دیگر ساتھی بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے MNAs بھی ہیں. میں بالکل یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں, بھائی ڈرنے مرنے کی بات نہیں ہے. ہم کسی طور پر کسی سے ڈری نہیں ہیں. ہم اپنا آئینی اور قانونی جنگ جاری رکھیں گے. میں صرف پیپل پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیپل پارٹی جو ہے نا ڈبل سٹینڈرڈ ختم کرے. ایک طرف تو آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ بجٹ پہ اعتراض بھی کرتے ہیں, اپنے آپ کو اچھا بھی بناتے ہیں, پھر بجٹ کو ووٹ بھی دیتے ہیں. آپ جو ہے نا ایک طرف کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کرتے ہو, اور اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ جو بنیادی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ کوئی وہ بات نہیں کرتی. یعنی جو ہمارے سوشل ورکر, جو ہمارے سوشل میڈیا کے ورکر ہیں, رضوان جو ہمارا میڈیا کو ڈیل کرتا ہے, یہ جو ہمارے اظہر مشوانی ہے, یہ جو گل صاحب کا بھائی ہے, یا جو بھی ہے, یہ کس قانون کے تحت؟ یہ سارے غیر قانونی ہے, اس کو نہیں مانتی. اس کے خلاف ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائیں.